معزز سامعین کرام، قبل اس کے جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی رونق افروز ممبر ہو، یہ شام غریبہ کی جو مجالس اقوال میں منعقد ہو رہی ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ امام بارگاہ گلستان زہرا 7:30 بجے رات کو یہ مجلس اعزاز شام غریبہ برپا ہوگی۔ امام بارگاہ شان حسین جعفر آباد میں 8:30 بجے رات کو، اور جناب مولانا ایاز دمشقی بال پر وہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ شام غریبہ کی ایک مجلس مسورات کے لیے اعلان ہے کہ آج رات 8:30 بجے مرکزی امام بارگاہ سرفاق میں مسورات کے لیے شام غریبہ کی مجلس ہوگی، اور چکری سے ایک ذاکرہ ہے وہ تشریف لائیں گی، وہ خطاب فرمائیں گے۔ چودھری غلام باس مرحوم کے مکان پر یہ سرفاق میں 8:30 بجے شام غریبہ کی مجلس ہوگی، اور ذاکر رائی لباس رتن لاہور وہ خطاب فرمائیں گے۔ جویر پور میں رات 8 بجے برپا ہوگی، اور مولانا اختر عباس اسدی وہ خطاب فرمائیں گے۔ امام بارگاہ عاطف رضا کاظمی ڈھکو روڈ میں بعد از نماز مغربین، اور جناب مولانا زوار حسین جاڑا وہ خطاب فرمائیں گے۔ 9 سفر کو مرکزی امام بارگاہ سرفاق میں ایک مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے، جس میں ذاکر سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ، ذاکر رضوان عباس قیامت، مولانا منظور حسین جوادی، اور اس کے علاوہ مدثر عباس جامرہ، اور اس کے علاوہ اور علماء و ذاکرین 9 سفر کو مرکزی امام بارگاہ میں یہ مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے۔ ایام غم کے آخری پرسہ کے سلسلے میں جبیر پور میں ایک مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے 8 ربیع الاول کو۔ اس میں خطاب فرما رہے ہیں ذاکر البیت سید ضریت عمران شیرازی، ذاکر سید زیگم بادشاہ ٹپے بوٹے شاہ، سید وقار حیدر شیرازی بیاڑی، سید علی نکی کنگ، سید فرق حسین بخاری، اظہر عباس بلوچ، عمران حیدر کاظمی، اور اس کے علاوہ اور علماء و ذاکرین ہیں۔ 8 ربیع الاول کو ایام غم کے آخری پرسہ کے سلسلے میں جبیر پور میں یہ مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ قبل اس کے کہ جناب مولانا زیب ممبر ہوں، تاجیل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ صلوات پڑھو سارے مل کے آواز۔ بار دیگر صلوات کی تلاوت فرمائیے مل کے سب مل کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخوات الحسین وعلی انصار الحسین۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین، واکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ صلوات بھیجیے سارے مل کے آواز سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے مل کے جواب دیجیے بآواز بلند، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت بلعنت،
قاتلان شہدائے کربلا پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور منتقم خون حسین بلندتر صلوات۔ یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے۔ بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب، نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے۔ بھلا ان کی ہمتوں پہ کوئی کیا تبصرہ کرے، بچہ بھی جن کے گھر کا شہادت پسند ہے۔ دیکھے جہاں حسین کی آغوش کا کمال، دیکھے جہاں حسین کی آغوش کا کمال، ہے تیر پست گردن اصغر بلند ہے۔ ایوان انبساط میں جنت نہ کر تلاش، یہ تو غم حسین کے آنسو میں بند ہے۔ عزتوں کی زندگی کا نمونہ حسین، عزتوں کا راستہ کربلا، کامیابیوں کا راستہ کربلا۔ جتنا ٹائم ہے اور جتنی آج میری گفتگو ہے، میں کوشش کروں گا کہ کربلا کی جنگ کا مقصد بیان کروں۔ وہ جو کہانی چلی تھی 28 رجب کی رات، اور آج ایک نتیجے پہ پہنچی، کل سے پھر شروع ہوگی۔ یہ 28 رجب کو جو کہانی شروع ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا؟ تمام مسلمانوں کے آخری نبی، حسنین کے نانا، بطول کے بابا، اللہ نے امت کی ہدایت کے لیے بھیجا، ہدایت کر لی، دین پہنچا دیا۔ اب نبی کے دنیا سے جانے کا وقت آیا۔ حبیب انہیں لاوارث نہیں چھوڑنا، کسی کے حوالے کر کے جاؤ۔ پیغمبر نے غدیر کا منبر سجایا، علی کو بلا کے اور فرمانے لگے، تمہیں جو میں نے اس معیار پہ لا کھڑا کیا ہے، اب اکیلا نہیں چھوڑوں گا، لاوارث نہیں چھوڑوں گا، خود کو لاوارث نہ سمجھنا، اب کے بعد یہ تمہارا وارث۔ گویا اسلام ایک ایسے سسٹم کا نام ہے جس کی روح کو ولایت علی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، میرے ساتھ چلتے آئیے۔ نبی کا ایک سسٹم اگر اندر روح نہ ہوتی اور نبی بھی چلے جاتے، یہ سسٹم مردہ ہو جاتا۔ اسے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے پالانوں کے منبر پہ نبی نے روح پھونک دی۔ اس روح کو کہتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب۔ وہ 1.25 لاکھ کا مجمع سارے آئے میرے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ لبیک، فرمایا علی کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ 1.25 لاکھ مجمع نے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بخین بخین لکا یا ابن ابی طالب، علی کو مبارک دی۔ جتنی خواتین تھی فرمایا تم بھی علی کی بیعت کرو، لیکن علی کی بیعت تم نے ہاتھ پہ نہیں کرنی۔ ایک پردہ لگا لگا، اس طرف ایک برتن میں پانی رکھا گیا، علی اس پانی میں ہاتھ ڈالے گا، جو خاتون علی کی بیعت کرنا چاہتی ہے وہ بھی اس پانی میں ہاتھ ڈالے گا۔ یہ اسلام، مرد علی کے ہاتھ پہ بیعت کرے، یعنی مرد و خواتین سے علی کی بیعت کروائی گئی۔ کتنا مجمع؟ 1.25 لاکھ۔ یہ تاریخ کیا تھی؟ 18 ذی الحج 10 ہجری۔
28 सफर 11 हिजरी को रसूल दुनिया से चले गए। 18 ज़िलहज 10 हिजरी को अली के हवाले किया हमें। मुहर्रम सफर 2 महीने और 18-12 ये दिन, यानी 2-2.5 महीने। 2.5 महीनों के फासले के बाद नबी चले गए। उम्मत किसके हवाले? अली के हवाले। लाखों ने अली के हाथ में बैत की। करबला का वाक़या हुआ 61 हिजरी में। हुसैन से बैत मांगी गई 60 हिजरी में। रजब 60 हिजरी और मुहर्रम 61 हिजरी में वाक़या करबला। गदीर कब हुई? 10 हिजरी। जाग गया। गदीर कब हुई? हुसैन से बैत कब मांगी गई? 60 हिजरी। अंदर कितना अरसा आया? 50 साल। इन 50 सालों में दीन के साथ क्या हाथ हुआ कि जिसके हाथ पे बैत की थी उसी के बेटे से बैत मांग रहे हो? बड़ी तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। भाई नबी ने करवाई बैत अली के हाथ पे और 1.25 लाख, कम से कम 1.25 लाख ने अली के हाथ में बैत की। अंदर अरसा है 50 साल का। इन 50 सालों में जो बच्चा था वो जवान हो गया, जो जवान था वो बूढ़ा हो गया। यानी जिन्होंने बचपन में अली की बैत की थी आज वो हुसैन के मुकाबले में आए। इसकी वजह क्या? इसका मतलब है ये जो 50 साल का अरसा है ना, इसे देखना पड़ेगा। इन 50 सालों में कौन से बंदे आए जिन्होंने यजीद को इस काबिल बनाया कि वो मोहम्मद की जगह पे बैठे? असल ये है करबला। करबला सिर्फ एक दिल की कहानी का नाम नहीं है, इन 50 सालों के निचोड़ का नाम करबला है। यजीद का बाप मर गया, इसने शाम से अपना गवर्नर मदीने में भेजा जिसका नाम वलीद है। वलीद से कहा कि रातों रात हुसैन से बैत मांग। वलीद ने आधी रात के वक्त मेरे मौला को दरबार में बुलाया। दरबार में बुलाया और कहने लगा कि ए हुसैन इब्न अली, आपको मेरी बैत करना होगा। इमाम ने फरमाया अगर रात के टाइम में बैत कर भी लूं तुझे क्या फायदा, दिन का इंतजार कर, फिर हम भी आएंगे तुम भी आओगे, फिर देखेंगे किसको बैत करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए किसकी करनी चाहिए। उसने कहा ठीक है। हुसैन दरबार से जाने लगे। दरबार में खड़ा था मरवान बिन हकम जो गुज़श्ता गवर्नर था मदीने का। मरवान से इसने वलीद ने मशवरा किया, क्या कहता है? मरवान ने कहा खबरदार हुसैन इब्न अली को भी दरबार से जाने ना देना, अगर अभी हुसैन चला गया फिर तेरे हाथ नहीं आएगा। जब इतना कहा ना, ये मरवान वलीद की तरफ इशारा करके कहने लगा हुसैन से कहते बैत कर, अगर बैत नहीं करता अभी हुसैन का सर कलम कर दे। जब इतना कहा ना अभी हुसैन का सर कलम कर दे, फातिमा के लाल ने मुड़ के देखा, मरवान की आंखों में आंखें डाल के कहा नीली आंखों वाली माँ के बेटे, तुम्हारी कब से औकात के मेरे फैसले करे? तब इमाम वापिस आए दरबार में। इमाम ने फरमाया अच्छा सुनो, अगर बैत करनी है किसकी? यजीद की। सुनो वो कौन है और मैं कौन हूं। हमसे बैत का मुतालबा करते हो? नहनु अहलु बैति नबुव्वा, हम नबूवत की अहले बैत हैं, नबी की नहीं। नबी के रिश्तेदार और भी थे, हम नबूवत के रिश्तेदार हैं। नहनु अहलु बैति नबुव्वा व मादिनुर रिसाला, हम रिसालत की कान हैं। मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं इन्हें समझाऊं ये कान क्या होती है। एक होती है दो कान, एक होती है कान। जहां छोटे कस्टमर आए वो दुकान है, जहां बड़े कस्टमर आए वो कान है, जहां से शय खत्म हो जाए वो दुकान है, जहां चीज खत्म ना हो वो कान है। आप महल्ले की दुकान से नमक खरीदेंगे, मुमकिन है कल ना मिले, मगर ख्यूड़ा से जाके लेंगे वहां खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये दो कान है, वो नमक की कान है। हुसैन ने फरमाया हम रिसालत की कान है। तुम हमसे बैत मांगोगे, सारे रसूलों को अगर रिसालत मिली है तो हमारे सदके में मिली है।
و معدن رسالہ و محل الرحمہ، ہمارا گھر رحمت کا گھر ہے، و مختلف الملائکہ، ہمارا گھر ملائکہ کے آنے جانے کا ڈیرا ہے، یہ ہیں ہم۔ اور کس کی بیعت کروا رہا ہے؟ یزید۔ سن، یزید رجل فاسق، یزید ایک فاسق مرد ہے، شارب الخمر، شرابی ہے، قاتل النفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی میں دور کرتا چلوں، بعض لوگ منبر پہ یہ کہتے ہیں کہ حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کہ وہ شرابی تھا، وہ فاسق تھا۔ ارے نہیں، یزید شرابی نہ بھی ہوتا پھر بھی حسین بیعت نہ کرتے، کیونکہ حسین حجت خدا ہے، حسین نمائندہ الہی ہے، حسین معصوم ابن معصوم ہے، اور معصوم غیر معصوم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ تھی کربلا کی کہانی کا آغاز، یہ تھا۔ کیا فرمایا؟ یزید یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ پھر سنو، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جواب دیا اور حسین دربار سے واپس آ گئے، مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی۔ اب آئے کربلا۔ جب مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے، محمد حنفیہ برادر امام حسین نے اپنے بھائی سے پوچھا، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کچھ وصیتیں لکھ کے دی محمد حنفیہ کو، اوپر لکھا لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّ رسول اللہ، میں جا رہا ہوں اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اب غور کرنا، دربار میں کیا فرمایا تھا؟ یزید شرابی ہے، یزید فاسق ہے، اور محمد حنفیہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ مولا وہاں فرمایا کہ یزید ایسا ہے، تو آپ یزید کی اصلاح کے لیے جائیں۔ غلطی یزید کی، شرابی یزید، فاسق یزید، برائیاں یزید کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ آؤ حسین امت کی اصلاح کے لیے کیوں نکلے؟ کیا خلا تھا جو امت میں آ گیا اور حسین نے پورا کرنا تھا؟ یہ مثال سمجھیے گا تو کربلا سمجھ میں آئے گی۔ اگر خدا نہ کرے ابھی ایک انسان کی روح قبض ہو جائے، آپ اٹھا کے گھر لے گئے، آپ نے کہا جلدی کرو، تجہیز و تکفین کے مراسم سارے جلدی جلدی انجام دو، اور جتنی جلدی ہو سکے قبر میں دفن کرو۔ یہ جلدی میں آپ کیوں آ گئے؟ پڑا رہنے دیں گھر میں، بچے دیکھتے رہیں گے، گھر والی زیارت کرتی رہے گی، 2-4 دن رہنے دیں۔ آپ نے کہا نہیں، اگر گھر میں رکھا تو یہ بدبو پھیلائے گا، اور یہاں تک کہ اگر آپ کا بھی ہاتھ لگ گیا غسل سے پہلے تو شریعت کہتی ہے آپ پہ بھی غسل واجب۔ کیوں؟ کیونکہ اس باڈی کے اندر جو روح تھی وہ نکل گئی۔ جب روح نکلی تو مختلف جراثیم آنا شروع ہو گئے۔ وہ جراثیم اس باڈی کے اندر اتنے قابض ہو گئے کہ جہاں وہ باڈی رہے گی وہاں جراثیم اپنی بدبو پھیلائیں گے، بیماریاں نکلیں گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ اسلام کی روح ولایت علی تھی۔ حسین نے دیکھا میرے نانا کی امت کے اندر سے بابا کی ولایت نکل گئی۔ اب جب روح نکلی، کوئی شمر بن کے جراثیم آیا، کوئی غرملہ بن کے جراثیم آیا، ایک جرثومہ یزید بن کے آیا، اور اتنا بڑھ گیا کہ محمد کے منبر میں بیٹھ گیا۔ نبی کے لال نے فرمایا میں دادا علی کی روح بھی پیدا کروں گا اور تجھے مردہ باد بھی کہلاؤں گا۔ حسین ولایت کے لیے کربلا میں آئے، نکلے تھے امت کی اصلاح
اصلاح کے لیے، توجہ رکھنا، نکلے تھے امت کی اصلاح کے لیے، اور میدان میں آ کے امام نے جنگ کی یا نہیں کی؟ سامنے جتنے آئے تھے ان سے جنگ کی، مولا نے خود بھی مارے، دشمنوں کو مارا۔ میں کہوں گا مولا آپ تو اصلاح کے لیے آئے تھے، تو آپ ان کو قتل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تبلیغ کریں، خطبہ دیں، مانے تو ٹھیک، نہ مانے ان کی مرضی، آپ گھر سے چلے اصلاح کے لیے، اور یہاں آ کے آپ نے تلوار اٹھا کے قتل کرنا شروع کر دیا۔ امام نے جب دربار میں مطالبہ بیعت کیا گیا تھا تو آقا نے فرمایا تھا اسیرو بسیرت جدی و اخی و ابی، میں پابند ہوں نانا کی سیرت کا، بھائی کی سیرت کا، اور اپنے بابا علی کی سیرت کا۔ اب نانا کی سیرت کیا ہے؟ جو نانا کی سیرت ہے وہی کربلا میں حسین کی سیرت ہے۔ پہلے نانا کی سیرت سنو، پھر پتا چلے گا کہ حسین جو ہدایت کے لیے نکلا تھا تلوار کیوں اٹھا رہا ہے۔ میرے اہل سنت بھائی بھی یقیناً آج موجود ہیں۔ اہل سنت کی 6 کتابیں بڑی مشہور جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، تمام اہل سنت منابع، مصادر، فقہ، احادیث کا مجموعہ اسی کے اندر۔ انہی کتابوں میں سے کتاب ہے سنن نسائی، یہ امام نسائی کی کتاب ہے۔ امام نسائی اہل سنت کے امام ہیں۔ اسی امام نسائی کی ایک اور کتاب ہے خصائص امیر المومنین، جس کتاب میں امام نسائی نے 110 حدیثیں میرے علی کی شان میں لکھی، اور اسی کتاب لکھنے کی پاداش میں اہل شام نے امام نسائی کی پسلیاں توڑی تھیں، جن کی وجہ سے امام نسائی شہید ہو گئے۔ یہ ہے سنی تاریخ۔ امام نسائی جن کی کتاب سنن نسائی ہے، انہی کی کتاب ہے خصائص امیر المومنین۔ اب جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں اسی کتاب سے پڑھنے لگا کہ نبی کی علی کے بارے میں سیرت کیا ہے، اور حسین نے وہی ولایت والی سیرت کربلا میں بنائی۔ آئے تھے امت کی اصلاح کے لیے اور تلوار اٹھا کے جنگ کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں یہ جملے موجود ہیں۔ میرے نبی کا صحابی ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ جب بھی علی کے فضائل پڑھتے ہیں میرے اندر شک پیدا ہوتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، اس پریشانی کا حل میں آپ سے چاہتا ہوں، کیا کروں؟ جب بھی آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں میرے اندر شک و شبہات اور علی کے بارے میں بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے، کیا کروں؟ حضرت بریدہ کہتے ہیں یہ کہنا تھا نبی خاموش۔ میں نے سر جھکایا ہوا تھا، نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا شرم کے مارے۔ میں نے پھر کہا یا رسول اللہ کچھ تو بولیے، آپ میری پریشانی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ فضائل پڑھتے ہیں علی کے اور میرے دل میں علی کے بارے میں بغض بڑھ جاتا ہے، میں بڑا پریشان۔ بریدہ کہتے ہیں نبی پھر خاموش۔ اب جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا، سردی کا موسم تھا، میرے نبی کے چہرے پہ پسینہ آیا۔ کہتے ہیں جب نبی کے چہرے پہ میں نے پسینہ دیکھا، جس کپاہٹ تاری، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے سوال کیا ہے، میں پریشان، آپ نے مجھے اور پریشان کر دیا، آپ مجھے حل تو بتائیے، میں اس بغض سے علی کو کیسے دور کروں؟ جب بھی آپ علی پڑھتے ہیں میرے دل میں علی کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نبی پھر خاموش اور پسینہ نکل رہا تھا۔ اب میں سمجھ گیا، توجہ چکوال والوں، اب میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کو اچھا نہیں لگا، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ برادہ کہتا ہے جب میں نے اتنا کہا نبی نے ہاتھ آگے کیا اور میں نے کلمہ پڑھا۔ نبی جانتے تھے جو بغض علی میں ہے وہ میری امت میں نہیں ہے۔ توڑتا ہی بول کے دو داب ہرو میں داب داب ہر داب 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 ہر داب پلنگوں کا سکندر ہندوں کا تمنگر تاریخ
سارے بولو آزاد کی زینت تشہد کی قیمت تبست کلندر تبست کلندر بات سچ دائما نعرہ اب نتیجہ پیش کرنے لگا حسین نے کیا فرمایا تھا میں نانا کی سیرت کا پابند اور جا رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے اور نانا کی سیرت کیا جو بغض علی رکھے وہ کافر بھائی سنی کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے میں بند کمرے میں بات نہیں کر رہا میدان میں بات کر رہا ہوں سنی کتاب امام نسائی نے لکھا خصائص امیر المومنین میں کہ نبی نے دوبارہ بیعت کروائی جس کے دل میں بغض علی تھا اب سنو کہ کربلا کیوں ہوئی امام میدان میں آئے جب جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی امام نے جنگ نہیں کی جناب قاسم کی شہادت ہوئی امام نے تلوار نہیں اٹھائی مولا عباس مارے گئے تلوار نہیں اٹھائی جب سارے قربان ہو گئے اب حسین خیمے میں گئے نانا کا امامہ سر پہ رکھا نانا کی ابا کباسے میں تن کی اور نانا کے ناکے پہ سوار ہو کے حسین ابن علی میدان میں آیا اور فرمایا میرے نبی کے ساتھ رہنے والوں مجھے بتاؤ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں سب نے کہا ہو کیا تم نے نہیں دیکھا فلاں ابن فلاں کہ میرا نانا مجھے دوش پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں کی سیر کرواتا تھا اس نے کہا دیکھا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ پشت رسالت پہ میں حالت سجدہ میں آتا تھا اس نے کہا دیکھا ہے فرمایا پھر یہ بتاؤ کیا میں نے نانا کے حلال کو حرام کیا کیا حرام کو حلال کیا کہتے ہیں نہیں پھر حسین نے پوچھا پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو اب تھا کربلا کا مقصد اس نے کہا بغضاً لأبی کا تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے اب حسین نے جنگ کی بتا دیا میں مسلمانوں سے نہیں لڑا کافروں سے لڑا حسین کافروں سے لڑا ہے یعنی دشمن حسین نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم لڑنے آئے ہیں علی کے بغض کی وجہ سے حسین نے دین میں تبدیلی نہیں کی یہ بغض علی وہ لعنت ہے خدا کی قسم جو محمد کی اولاد کے مقابلے میں لے آتی ہے کربلا میں نمازیں تھیں وہاں بھی یہاں بھی روزے تھے وہاں بھی یہاں بھی حج وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے مگر وہ کیا تھا جو یہاں تھا وہاں نہ تھا وہ تھی ولایت علی کربلا بقائے ولایت کے لیے اتنی بڑی امانت ہے امانت ولایت کہ حسین نے خود کو قربان کر کے اس مردہ امت کے اندر دوبارہ یہ روح پیدا کی ہے آج اگر اسلام زندہ ہے تو اسی ولایت کے صدقے میں زندہ ہے علی ولی اللہ مقصد کربلا ہے ہائے میں قربان جاؤں سیدہ کی شہادت ہو گئی بی بی نے مولا امیر سے فرمایا یا علی میں آدھی آدھی رات کو مصلی پہ بیٹھ کے اپنے ایک بیٹے کی دعائیں کرتی رہتی ہوں یا علی میرے بعد آپ ایک شادی کرنا اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا اس کا نام عباس رکھنا علی نے وصیت کے مطابق شادی کی شادی ہو گئی عباس کی ماں جب پہلے دن دلہن بن کے علی کے گھر آئی اس سے قبل کہ بی بی اپنا قدم رکھتی عباس کی ماں نے دہلیز زہرا پہ اپنا سر رکھا وہاں سے حسن آئے وہاں سے حسین آئے اماں بی بی نے رو کے کہا شہزادو مجھے ماں نہ کہنا تمہاری ماں زہرا ہے میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں یہ وفا تھی جو ماں سے بیٹے کے اندر منتقل ہوئی وقت گزرتا گیا اللہ نے علی کو عباس عطا کیا
میرے مولا نے اپنے لال کو ہاتھوں پہ اٹھایا، سینے سے لگایا، مگر عباس آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ توجہ، علی نے فرمایا عباس آنکھیں کھول، آنکھیں نہیں کھولی۔ علی نے وہی لال عباس کی ماں کے حوالے کیا، عباس کی ماں کے حوالے، بسم اللہ، کرسی چاہیے، عباس کی ماں کے حوالے کیا۔ ماں نے عباس کو اٹھایا، عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حسن آئیے آپ عباس کو اٹھائیے، حسن مولا نے اٹھایا، عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب علی نے رو کے کہا مجھے پتا ہے عباس کس کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولے گا۔ اینا اینا حسین، میرا حسین کہاں ہے؟ اب غریب کربلا آئے، علی نے زہرا کی امانت حسین کے ہاتھوں پہ دی۔ غریب نے ہاتھوں پہ اٹھایا، عباس کی آنکھ کھلی، چہرہ حسین کی زیارت کی، رو کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جس طرح علی نے دنیا میں آتے پہلی زیارت نبی کے چہرے کی، اسی طرح عباس نے دنیا میں آتے پہلی زیارت حسین کے چہرے کی۔ میں زیادہ لمبا نہیں پڑھتا، واجب الاحترام مولانا تشریف لا چکے ہیں، ان کا کلیدی خطاب ہے، وہ بھرپور مسائل پڑھیں گے۔ گھٹی ہوئی حسرتوں کو لے کے روز عاشور خیموں کے باہر ٹہل رہا تھا۔ یہ منظر 4 سال کی مریم کربلا نے دیکھا، چچا کا دامن پکڑ کے اس خیمے میں آئی جہاں خشک مشکیزیں پڑے ہوئے تھے، ہاشمیوں کے بچے مشکیزوں پہ لیٹے ہوئے تھے۔ بی بی نے چچا کا دامن پکڑا اور رو کے کہا چچا دیکھ 3 دن ہو گئے میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، چچا ہو سکے تو پانی لے آ۔ رو کے غریب نے کہا میری شہزادی تیرا بابا اجازت نہیں دیتا۔ عزادارو جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، غریب سے غریب باپ بھی ہونا اور بیٹی کچھ سوال کر لے، باپ کوشش کرتا ہے کچھ بھی کروں میں اس کی خواہش پوری کروں، اور وہ باپ ہو جسے پتہ ہو کہ میں آخری دن کا مہمان ہوں، اگر آج خواہش پوری نہ ہوئی میری بیٹی کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ اس باپ کے سامنے بیٹی آئی اور رو کے کہا بابا بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، بابا ہو سکے تو چچا کو بھیج۔ بس عزادارو اجازت جیسے تیسے ملی۔ امام نے فرمایا عباس جانے سے پہلے اس بہن کو سلام کر جس نے تیرے سہارے مدینہ چھوڑا تھا۔ ام البنین کا لال چلتا چلتا عالیہ کے خیمے کے در پہ آیا، عزادارو شہزادی نے دیکھا، فرمایا عباس میرے قریب آ۔ بی بی جان گئی عباس آخری الوداع کے لیے آیا ہے، فرمایا عباس میرے قریب آ۔ غازی گھوڑے سے اترا، روایت کے فکریں زمین پہ ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ جی بی بی رو کے کہا عباس مجھے ایک وقت یاد آیا، نانا کا شہر تھا، میں چھوٹی سی تھی، میں بابا کی گود میں تھی کہ میرے سر سے تھوڑی سی چادر اتر گئی، میرے بابا نے میری چادر سنبھالی، میرے بابا نے رونا شروع کیا، میں نے کہا بابا تو میرا بابا میں تیری بیٹی، تو رو کیوں رہا ہے؟ میرے بابا نے کہا تھا زینب آج تھوڑی سی چادر اتری، میں نے سنبھال